إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوست، عزیز بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو بلا شرکت غیر اس دنیا کی کار فرمائی کر رہا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا، اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا اور قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ پیشوا درود و سلام اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رشت و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ ذہن نشی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو عمل کرے گا نیک، صالح، بہتر، اچھا، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے بہترین عمل کا بہترین اجر ہم اس کو عطا کریں گے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کریمہ سے سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عمل مرد کو بھی کرنا ہے اور عورت کو بھی کرنا ہے۔ شریعت کے پابند عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہے۔ ابن عاشور ایک مفسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التحریر والتنزیل جو تفسیر کے فن میں لکھی گئی ہے، اس میں انہوں نے اس آیت کے اس ٹکڑے کا من ذکر او انثى، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان احکام الاسلام یستوی فیہا الذکور والنساء، کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، تمام کے تمام احکام برابر ہیں مرد اور عورت دونوں کے لیے، دونوں برابر ہیں شریعت پر عمل کرنے میں۔ نماز عورتوں کو بھی پڑھنا ہے، مردوں کو بھی پڑھنا ہے۔ روزہ عورتیں بھی رکھیں گی، مرد بھی رکھیں گے۔ گناہوں سے بچنا مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے۔ اس طریقے سے ہر عمل میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ جنت میں عورتیں بھی جائیں گی، مرد بھی جائیں گے۔ جہنم میں مرد بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی۔ لیکن ایک بات یہاں پہ ذہن نشی کرے کہ مرد کے مقابلے میں جہنم میں عورتیں زیادہ داخل ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجہ بتلائی کہ مرد کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گی، وجہ پوچھی گئی تو بتلایا اکثر اہلیہا النساء، کہ جہنم میں عورت سب سے زیادہ اس لیے ہوں گی کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ ایک شوہر اس سے زندگی بھر محبت کرتا رہے، اس کے لیے سب کچھ کرتا رہے، لیکن زندگی میں کبھی اس سے
اگر اپنی بیوی کے مزاج کے خلاف اگر کوئی ایک بھی کام ہو جائے تو پوری زندگی کی محبت پر وہ پانی پھیر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس شخص سے زندگی میں کبھی محبت اور پیار ملا ہی نہیں، کبھی ملا ہی نہیں، اس سے سکھ کبھی ملا ہی نہیں، ہمیشہ دکھ ہی ملا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ لہذا اس کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل کرے گا، جس کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں ہوں گی، ان کی تعداد زیادہ ہوں گی۔ ایک دوسری روایت میں وَتُكْسِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ کہ لعن و طعن میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت پر عمل کرنے میں پابند عورت بھی جتنی ہے اتنے مرد بھی ہیں۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ ہے عملاً صالحا، نیک عمل، اچھا عمل، بہتر عمل، عملاً صالحا قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا، من عمل عملاً صالحا وعمل الصالحات، کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس کو استعمال کیا، قرآن کریم کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب یہ سوال ہم یہ کرتے ہیں آپ سے کہ عمل امپورٹنٹ ہے کہ صالح امپورٹنٹ ہے؟ عمل ہے ایک صالح ملا دیا تو عملاً صالحہ ہو گیا، بہتر عمل، نیک عمل، اچھا عمل۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ عمل ہمارا امپورٹنٹ ہے کہ عمل کا صالح ہونا امپورٹنٹ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل امپورٹنٹ نہیں ہے، صالح امپورٹنٹ ہے، عمل کا صالح ہونا امپورٹنٹ ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کوئی بھی بات بغیر دلیل سے نہ کی جائے، دلیل سے کی جانے والی بات مستحکم اور مضبوط ہوتی ہے اور وہ ذہن پر، قلب و جگر پر انسان کے اترتی ہے۔ تو دلیل اس کی کیا ہے کہ عمل امپورٹنٹ ہے کہ صالح امپورٹنٹ؟ دلیل ہے امام منذری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا، سب سے پہلے نماز کا سوال کرے گا اور اس سے پوچھے گا نماز پڑھی؟ اللہ رب العزت تو جانتا ہے، پھر بھی پوچھے گا نماز پڑھی؟ کہے گا پڑھی۔ کتنی نمازیں پڑھی؟ کتنی سال نمازیں پڑھی؟ ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کتنی نمازیں پڑھی، کتنی سال؟ کہے گا 60 سال نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ یعنی زندگی میں اس نے 60 سال تک نمازیں پڑھی، کبھی ناغہ نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑی۔ ایک بات یہاں پر بیان کر دو تاکہ بات واضح رہ جائے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ اب دونوں حدیث اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، انسان کے اوپر اللہ نے دو حقوق رکھے، ایک اللہ کا حقوق ہے، ایک بندے کا حقوق ہے۔ اللہ کے حقوق سے متعلق جب سوالات ہوں گے تو ان میں سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا، اور جب بندوں کے حقوق سے تعلقات، بندوں کے متعلق جب سوال کیا جائے گا اس کے حقوق کے تعلق سے، تو اس میں پہلا سوال خون کا ہوگا۔ تو اللہ کے حقوق سے تعلق رکھنے والا سوال ہے۔ تو ایک شخص لایا جائے گا 60 سال نماز پڑھ کے آیا، کتنے سال؟ 60 سال تک نماز پڑھ کے، اللہ رب العزت کہے گا وما تقبل له صلاۃ، تیری ایک بھی نماز قبول نہیں، تیری ایک بھی نماز قبول نہیں کی گئی۔ حدیث میں گہرائی ہے، دلیل پکڑنے کے لیے گہرائی میں جانا پڑتا، اسی لیے کنسنٹریشن کے ساتھ سنیے گا تو بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی، بہت بڑا عمل کر کے گیا، نماز 60 سالوں تک پڑھ کے گیا، لیکن اللہ نے ایک بھی نماز قبول نہیں کی۔ کیوں نماز قبول نہیں ہوئی؟ آگے بتایا گیا کہ اس کا رکوع بہتر ہوتا تھا تو سجدہ بہتر نہیں ہوتا تھا، سجدہ بہتر ہوتا تھا تو رکوع بہتر نہیں ہوتا۔
اس حدیث کے اندر ایک خامی بتائی گئی، صرف ایک خامی، اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کے 60 سال کی نمازوں پر پانی پھر گیا۔ اور آج ہماری نمازوں میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ انسان غور کرے۔ جب اس کا رکوع نہیں پورا ہوا صحیح سے، سجدہ پورا ہوتا تھا، سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا، رکوع پورا نہیں ہوتا۔ ایک غلطی کی، اللہ نے 60 سال کی نماز قبول نہیں کی۔ وجہ کیا؟ عمل تو کیا لیکن عمل جو تھا صالح نہیں تھا، بہتر نہیں تھا، اچھا نہیں تھا۔ نماز تو پڑھا، بڑا عمل کیا، لیکن نماز کو بہتر طریقے سے نہیں پڑھا، اچھے طریقے سے نہیں پڑھا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عمل امپورٹنٹ نہیں ہے، عمل کا صالح ہونا امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم جیسے تیسے نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ ہمارا قیام صحیح، نہ صفے صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجود صحیح، نہ فاتحہ ہے، نہ کچھ ہے۔ اتنی طریقے کی غلطیاں ہماری نمازوں کے اندر ہے۔ قیامت میں ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ ایک غلطی ہے، بس ایک غلطی، اور 60 سال کی نماز ختم ہو گئی۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت حیثیت نہیں رہی۔ اللہ رب العزت نے اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ بتائیے چلا کہ عمل امپورٹنٹ نہیں، عمل کا صالح ہونا امپورٹنٹ۔ ایک حدیث اور دیکھ لیتے شارٹ میں، بڑی طویل حدیث ہے۔ قیامت میں 3 شخص لائے جائیں گے، درس حدیث میں بھی آپ سن چکے ہوں گے۔ 3 شخص لائے جائیں گے، ایک شہید، ایک عالم، ایک سخی آدمی۔ شارٹ میں بتا رہا ہوں، تینوں اللہ کی نعمت کا اعتراف کریں گے۔ اللہ اسے اعتراف کروائے گا، وہ اعتراف کریں گے، کہیں یہ نعمت تو نے دی تھی۔ اللہ رب العزت کہے فما عملت فیہا، جو نعمتیں دی اس پر عمل کیا کیا تو نے؟ شہید کہے گا میں لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ عالم کہے گا میں تیری راہ میں علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی پڑھایا، قاری بنا، لوگوں کو قرآن کی تلاوت سکھایا، قرآن کا علم دیا۔ تیسرا کہے گا شخص جو سخی ہوگا، کہے گا میں نے تیری راہ میں بہت پیسہ لٹایا، جہاں جہاں تیری چاہت تھی، جس راہ میں تو چاہتا تھا کہ پیسہ لگے، میں نے اس راہ میں دولت لگا دی۔ اللہ رب العزت تینوں سے کہے گا کذبتا، تینوں نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ کہا۔ حکم دے گا تو شہید اس لیے ہوا کہ تجھے بہت طاقتور کہا جائے، تو میری رضا کے لیے نہیں شہید ہوا۔ تو عالم اس لیے بنا کہ تجھے بہت شہرت چاہیے تھا، تو شہرت طلبی کا خواہش مند تھا، تجھے بہت بڑا عالم قاری کہا جائے۔ تو سخی اس وجہ سے تھا، تو لوگوں کو پیسہ اور دان اس لیے کیا کرتا تھا تجھے بہت بڑا سخی کہا جائے، جواد کہا جائے کہ تو بہت بڑا دانویر ہے۔ لہٰذا اس نے عمل دیکھیے، عمل بڑا کیا، تینوں نے عمل بڑا کیا، لیکن عمل جو تھا صالح نہیں تھا، کیونکہ ریاکاری جیسے منفی جذبات اس کے اندر تھے، اخلاص سے عمل خالی تھا۔ لہٰذا اللہ رب العزت اس کے اتنے بڑے عمل کو ریجیکٹ کر دے گا اور حکم دے گا ثم امر به فصعد على وجهه حتى القي في النار، جہنم میں اٹھا کے منہ کے بل گھسیٹ کے پھینک دو۔ تو معلوم یہ ہوا، 2 دلیلیں ہماری بات پر یہ ہو گئی کہ عمل جو ہے امپورٹنٹ نہیں، صالح ہونا امپورٹنٹ ہے۔ اگلی بات جو آیت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ عمل صالح کہتے کسے ہیں؟ پہلی بات تو یہ جان گئے کہ احکام اسلام کے پابند مرد اور عورت ہیں، عمل کا صالح ہونا ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے صالح ہونا۔ اب عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کس عمل کو کہیں گے؟ تفسیر تشتری کے اندر اس کا جو ڈیفینیشن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ما کان خالیا بالریا ومقیدا بالسنہ، کہ عمل جو ہے ریاکاری سے خالی ہو اور سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ عمل صالح کہلائے گا۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں، بڑا عمل کرتے ہیں، بہت بڑا عمل کرتے ہیں اور ریاکاری سے بھی پاک ہے ہمارا عمل، خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اگر وہ عمل ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اور ہمارا عمل اس وقت تک صالح نہیں کہلا سکتا جب تک وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ اب ہر عمل کو اس پر آپ پرکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم نماز نبی کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں؟
اگر ہم نماز نبی کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، جو چیزیں نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں ہم اس کو کرتے ہیں، تو ہماری نماز نبی کے طریقے پر ہے اور وہ صالح کہلائے گا اور اللہ اسے قبول کرے گا۔ اور اگر نبی کا طریقہ ہماری نمازوں میں نہیں ہے، چھوٹ رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ زندگی بھر نماز پڑھیے گا، وہ طریقہ اگرچہ وہ نماز اللہ کے لیے خالص ہوگی، نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی، مقیدم بالسنہ نہیں ہوگی، تو پھر یاد رکھیے قبول نہیں کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے متعلق جتنی بھی احادیثیں ہیں، چاہے وہ فروعی ہو یا اصولی ہو، نماز کے متعلق، چاہے نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنا ہو، چاہے رفعتین کرنا ہو، چاہے آمین زور سے بولنا ہو، چاہے جو بھی معاملات ہو، سورین کے بل آخری رکعت میں بیٹھنا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر نبی کی حدیث سے ثابت ہے اور لوگ اگر نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پکڑ لے گا۔ یہ یاد رکھیے، لوگ آج معاملات میں، نماز کے معاملات میں اختلاف کرتے، نماز بہت بڑا معاملہ ہے، یاد رکھو بہت بڑی عبادت ہے، ہم زندگی بھر نماز پڑھیں اور قیامت میں قبول ہی نہ ہو تو کیا فائدہ ایسا پڑھ کر، اور نبی کے طریقے پر پڑھ لیں تو ہمارا کیا گھٹ جائے گا۔ یاد رکھیے ایک بات، یہ مسلک سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں، بالکل ہٹ کے بات کر رہے ہیں، کوئی مسلک بھی اس بات کو نہ لے گا، عمل صالح کی بات ہو رہی، اسی لیے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نماز میں آمین زور سے بولتے ہیں، ہم اس لیے نہیں بولتے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہونے کی وجہ سے ہم اہل حدیث ہونے کی وجہ سے آمین زور سے نہیں بولتے، بلکہ حدیث کے ہونے کی وجہ سے بولتے۔ ہم نماز میں رفع یدین اہل حدیث ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ حدیث کے ہونے کی وجہ سے کرتے۔ ہم سورین کے بل آخری رکعت میں بیٹھتے اہل حدیث ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ حدیث کے ہونے کی وجہ سے بیٹھتے۔ اب آپ معاملہ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث اگر ہے ہمارے عمل کے تو اس پر کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی میں انسان قیامت میں پکڑا جائے۔ تو ہم نماز ایسے پڑھ رہے ہیں، 60 سال کی نمازیں ختم ہو گئی، اللہ کے یہاں رد کر دی گئی ایک غلطی کی وجہ سے، اور ہماری نمازوں میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لے لے۔ تو برادران اسلام، معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیدم بالسنہ ہو، یعنی نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر نبی کے طریقے پر ہے، اللہ کے لیے خالص ہے، تو وہ عمل صالح کہلائے گا، وہی عمل صالح ہوگا، اور اسی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، ورنہ ریجیکٹ کر دے گا۔ اب بات یہاں تک ہو گئی، آگے بات بڑی زبردست آیت ہے، بڑی زبردست آیت، تفسیر پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا خزانہ اللہ نے چھپا کے رکھا، کیا خزانہ چھپا کے رکھا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک حرف اس قابل ہے کہ انسان اس میں غوطہ ہو جائے، اس میں ڈوب جائے اس قرآن میں ڈوبو گے تو موتیاں نکلیں گے، جوہر نکلیں گے، اسرار رموز کے پردے کھلتے چلے جائیں گے، راستہ نظر آتا چلا جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، ضلالت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، جی بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، سب چیز واضح ہوتی چلی جائے گی۔ غور کرنا پڑے گا قرآن کی آیتوں پر، قرآن کے الفاظ پر، کتنا فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ تو بات اس آیت کے اندر یہ ہو گئی کہ احکام اسلام میں مرد اور عورت شامل برابر کے، ایمان عمل صالح ہونا ضروری ہے،
अमल इम्पोर्टेंट नहीं, अमल का सालेह होना इम्पोर्टेंट। और अमल सालेह ये है कि इंसान का अमल खालिस अल्लाह के लिए हो, मा कान खालियन बिर्रिया, रिया से पाक हो, व मुक़य्यदन बिस्सुन्ना, और नबी के तरीके के मुताबिक हो। अब चौथी बात जो आयत के अंदर है वो क्या है? वह हुवा मुमिनुन, मोमिन की शर्त है, ईमान वाला होना शर्त है। एक आदमी जिंदगी भर जन्नत वाला अमल कर रहा है, जा रहा है जन्नत का अमल करते करते, फिर अचानक जन्नत का अमल करना छोड़ देता है और उसकी मौत ईमान के अलावा पर हो जाती है, ईमान पर नहीं होती, जहन्नम में चला जाता, जहन्नम में चला जाता। मालूम यह हुआ कि अमले सालेह के साथ ईमान का होना भी जरूरी है। अगर ईमान नहीं है तो जितना बड़ा भी नेक अमल आपका अल्लाह की कबूल नहीं हो सकता। ईमान के बगैर अमल सालेह की कोई हैसियत नहीं है। आप जितना भी नेक अमल कर ले, ईमान से खाली अमल है तो फिर याद रखिए अल्लाह की कबूल नहीं हो सकता। लिहाजा अमल सालेह करना है और उसके साथ साथ खात्मा भी ईमान पर होना। अमल सालेह के साथ ईमान भी खात्मे के वक्त होना चाहिए, तब जाके कामयाबी मिलेगी और इंसान कामयाब और कामयाब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक होगा। बातें बहुत सारी है, मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ क्योंकि जुमा का खुतबा तफसील तलब नहीं होता, मुख्तसर होता। मुख्तसर में मैं चाहता हूँ कि इस आयत का मोटा मोटा मफहूम समझा दो। तो ईमान असल है, जरूरी है अमल सालेह की कबूलियत के लिए। अगर आप जिंदगी भर नेक अमल करते रहे, खात्मा ईमान पर नहीं होता तो फिर याद रखिए आपका अमल अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं होगा, आप जहन्नम में गिरेंगे। और अगर ईमान पर खात्मा होता है अमल सालेह के साथ तो फिर आप कामयाब और कामरान हो जाएंगे। बिरादरान इस्लाम, अगली बात ये है कि हम अमल सालेह करते हैं और ईमान पर भी है, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? कोई भी काम इंसान करता है तो उसका फायदा होना चाहिए। तो हम अमल सालेह अगर करते हैं तो इसका फायदा क्या हमारी जिंदगी में होगा? अल्लाह इसका क्या फायदा हमें देगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे ही फरमाया इस आयत में, फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको हयात तय्यबा देंगे। हयात तय्यबा, पाक जिंदगी जिसको हम बोलते हैं। याद रखिए, पहली बात ये समझिए कि अहया की निस्बत जो है, अहया का जो इस्नाद है, अल्लाह ने अपनी तरफ किया कि हम देंगे ये जिंदगी, हम देंगे। इसका मतलब है कि ये हयात तय्यबा देने का मालिक सिर्फ अल्लाह, कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। और अहया फेल है और आगे है क्या? फलनुहयन्नहु हयातन, अहया के बाद हयातन आया जो मस्दर है, फेल मुतलक है, मतलब आगे फिर है तय्यबन है जो नौइयत बता रहा है कि अल्लाह इस जिंदगी की जो नौइयत है वो ये है। नौइयत क्या है? कि तय्यब है जिंदगी पाक है, अच्छी है। देख रहे हैं कुरान का इस्तिदलाल देखते हैं कितना गजब का है। फेल मुतलक के साथ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, फलनुहयन्नहु हयातन, और फेल मुतलक जो है नौइयत बताता है, आगे नौइयत बताई तय्यबन कि जिंदगी कैसी होगी? पाक जिंदगी होगी। अब आगे ये बात वाज़ेह कर दो कि हयात तय्यबा किसे कहते हैं, तो हदीस से ये बात वाज़ेह हो जाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत है, मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर जो इमाम हाकिम की लिखी हुई किताब है मुस्तदरक अल सहीहैन, उसमें उन्होंने इब्न अब्बास से रिवायत नकल की है। और इब्न अब्बास ने ये आयत पढ़ी, फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे तो आप मांगते थे दुआ में कि ऐ अल्लाह तू मुझे कनाअत की जिंदगी अता फरमा, हयात तय्यबा अता फरमा, यानी अल-कुनू, कनाअत की जिंदगी अता फरमा। हजरत अली से भी यही रिवायत एक है कि हयात तय्यबा का मतलब है अल-कुनू, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कनाअत की जिंदगी अता करेगा बंदों को। कनाअत बहुत बड़ी दौलत है,
بہت بڑی دولت ہے. اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ حرص آتا ہے, لالچ. اور قناعت جو ہے بہت بڑی دولت. قناعت کہتے کسے ہیں؟ قناعت کیا ہے؟ امام رازی رحمہ اللہ, فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, بڑی زبردست تبصرہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی طیب نہیں ہو سکتی ہے, کسی بھی انسان کی زندگی اس وقت تک طیب نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ قناعت پسند نہ ہو جائے, جب تک وہ قناعت پسند نہ ہو جائے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ معلوم حریص کی زندگی جو ہے وہ زندگی پر طلب کرنے میں چلی جاتی ہے اور بے سکونی میں وہ ہر وقت رہتا, 99 کا 100 بنانے میں رہتا, 100 کا 200 بنانے میں رہتا. اس کی یہ بے سکونی بتاتی ہے کہ اس کی زندگی طیب نہیں ہے. اور ایک انسان کی زندگی میں قناعت مل گئی تو اس کی زندگی طیب ہے. جس کو 10 روپیہ ملا تو بھی خوش ہے, 10,000 ملا تو بھی خوش ہے, اگر کچھ نہیں ملا پھر بھی خوش ہے. تو ایسے شخص کو اللہ نے قناعت کی زندگی عطا کر دی. شارٹ میں یہ سمجھ لیجئے کہ دولت آئے تو اترائے نہیں اور دولت چلی جائے تو گھبرائے نہیں. دولت ہے تو اتراتا نہیں ہے, دولت چلی جاتی ہے تو گھبراتا نہیں. یہ قناعت پسند انسان کی زندگی کا معاملہ. اور جس کے پاس دولت خوب ہے اور بڑھانے کے چکر میں اسے قناعت کی زندگی عطا نہیں ہوئی ہے, وہ طیب زندگی نہیں, چونکہ وہ پریشان بنا ہوا, گولیاں کھا کر سو رہا, اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے, بے چینی ہے. لیکن جس کو اللہ رب العزت جو پریشانی میں نہیں ہے, وہ سکون کی نیند سے وہ سو رہا ہے, کم ہے پھر بھی راضی ہے, زیادہ ہے پھر بھی راضی ہے, نہیں ہے پھر بھی راضی ہے, اس شخص کو اللہ نے حیات طیبہ دے دیا. تو عمل صالح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے, یعنی قناعت کی زندگی دیں گے. تم کو کم رہے گا پھر بھی تم خوش رہو گے, تم کو لگے گا ہی نہیں کہ میرے پاس کم ہے, تم کو زیادہ ہوگا پھر بھی خوش رہو گے. ہر حال میں تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو گے, تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم غربت میں ہو یا تمہارے پاس دولت ہے. یہ اللہ رب العزت زندگی دے دے گا. اور یہ عمل صالح کا فائدہ. اچھا آگے ایک بات اور یاد رکھیے, عمل صالح ایسا عمل ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے, اگر باپ نیک عمل کرتا ہے, باپ عمل صالح کرتا ہے, تو اس کا فائدہ زندگی میں اس کی اولاد کو ملے گا ہی ملے گا, بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو اس کے باپ کے عمل صالح, اس کی صالحیت کا فائدہ ملے گا. اس کی صالحیت کا فائدہ, اگر باپ مر بھی جائے گا تو اس کے صالح ہونے کا فائدہ اس کے بچے کو ملے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں موجود ہے اس کی دلیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ نکل رہے تھے, ایک بستی میں پہنچے تو ان لوگوں بھوک لگی تو کہا کہ کھانا وانا کھلا دو, مہمان نوازی کر دو. فَأَبَوَاهُ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, انہوں نے ان کی کیا کہا, ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. ضیافت کرنے سے گاؤں والوں نے انکار کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی. اب رات بھر کسی طریقے سے انہوں نے گزارا, دن ہوا, نماز پڑھ کے چلے. جب چلے تو دیکھا کہ راستے میں اس بستی میں ایک دیوار گر رہا, ایک دیوار جو ہے وہ گرنے کو ہے, اب گرنے کو ہے. تو کیا کیا حضرت خضر کو اللہ رب العزت نے خدا داد صلاحیت ان کے پاس تھی, ہاتھ لگائے دیوار سیدھی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر نبی, جلال ان کے اندر تھوڑا زیادہ تھا, بڑے ضدی تھے, جلال زیادہ تھا. کہا جس بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, ضیافت ہماری نہیں کی, اس کا یہ دیوار گر رہا ہے, تم اسے سیدھا کر رہا ہو. حضرت خضر نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے. یاد رکھو یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اس کے نیچے جو ہے خزانہ گڑا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی, خزانہ دکھ جاتا
گاؤں والے لوٹ لیتے، چونکہ یہ 2 غلام یتیم بچے کا خزانہ ہے، اور اس کا باپ چونکہ صالح تھا، نیک عمل کر کے مرا تھا، اللہ نے اس کی اس دیوار کی حفاظت فرمائی، اس کے اس خزانے کی، کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ خزانہ اس کو دیا جائے گا جس سے اپنی زندگی گزارے گا۔ تو معلوم ہوا کہ باپ اگر صالح عمل کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو اس کا فائدہ ملتا ہے، یعنی کہ عمل صالح جو ہے یہ نسلوں میں متوارث ہوتی ہے، اسی لیے عمل صالح کرنا بہت ضروری ہے۔ بغیر عمل صالح کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب وقت زیادہ ہو گیا، 2 منٹ اور میں ایک بات کہہ دوں کہ اگر اولاد عمل صالح کرتا ہے تو باپ مر جائے تو اس کا فائدہ باپ کو ملتا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انسان مرتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، ختم ہو جاتا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ 3 چیزیں جس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ کر کے گیا، کسی کا گھر بنا دیا، مسجد بنوا دی، کل کروا دیا، کسی کو زمین الاٹ کروا دی، کچھ بھی کروا دیا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دوسری چیز، ایسی اولاد چھوڑ کے مرا جو صالح ہو، نیک ہو، جو اچھا عمل کرتا ہو، اور یدعو لہ، جو اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے، جی دعائیں مغفرت کرتا ہے، اور ایسا علم چھوڑ کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ تو یاد رکھیے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر باپ عمل صالح کر کے مرا تو اس کے عمل صالح کا فائدہ دنیا میں تو ملا ہی، زندگی میں مرنے کے بعد اس کی اولاد کو بھی ملتا۔ اگر اولاد عمل صالح کرتی ہے تو باپ مر جائے تو اس کے عمل صالح کا فائدہ اس کی اولاد کو ملتا ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ اس وجہ سے ملتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو نیک بنا کے مرا۔ اس لیے اپنی اولاد کی صالحیت پر دھیان دیجئے، اپنے اولاد کو نیک بنائیے، دین کا علم دیجئے، عصری تعلیم دیجئے، دنیاوی علم بھی دیجئے، لیکن دین کا علم ضرور دیجئے تاکہ اسے شریعت سمجھ میں آئے، اللہ سمجھ میں آئے، رسول سمجھ میں آئے، رسول کی معرفت، اللہ کی معرفت حاصل ہو، شرک سمجھے، توحید سمجھے، گناہ سمجھے، غلط سمجھے، صحیح سمجھے، برا سمجھے، یہ سب کو سمجھ پائے، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو گزارے۔ پھر کسی بھی لائن میں ہوگا، زندگی کے کسی بھی لائن میں ہوگا، وہ اپنی اسلام کو بالائے طاق نہیں رکھے گا۔ اسی لیے صالح ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آخری بات، قرآن کریم اس آیت میں جو ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو بہترین اجر دیں گے اس کے عمل کا، بہترین اجر اس کے عمل کا دیں گے۔ علامہ شوکانی نے لکھا کہ اس کی تفسیر میں علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ بہترین اجر سے مراد جنت ہے، بہترین اجر سے مراد جنت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کرنے کی وجہ سے اس کو حیات طیبہ دے گا، زندگی میں حیات طیبہ یعنی قناعت کی زندگی، سکون اور اطمینان کی زندگی عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد اسے جو بہترین اجر دے گا وہ بہترین اجر اللہ رب العزت کی رضا ہوگی، اس کی خوشنودی ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنی بنائی ہوئی جنت کو سے داخل کرے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا مختصر سی تفسیر تھی اس آیت کریمہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل صالح کی زندگی کرنے والا بنائے، ہم زندگی گزارے، عمل کریں، صالح عمل کریں، نیک عمل کریں، ایمان کے ساتھ کریں، تاکہ ہمیں وہ سکون کی زندگی عطا ہو جو اللہ نے جس کا وعدہ اس آیت کے اندر کیا ہے۔ اور جب ہم مریں تو مرنے کے بعد قبر میں بھی آرام سے سوئے، اور جب قیامت میں اٹھائے جائیں تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.